الرحمن الرحیم۔ سامع ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے آیت نمبر 49 سورہ یونس۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قرآن مجید برہان رشید کو سیاق سباق سے سمجھنا چاہیے۔ اس سے پچھلی آیت میں کفار مکہ، مشرکین مکہ عذاب الہی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے حضور علیہ السلام کو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہہ رہے تھے وہ وعد اور وعید عذاب کب آئیں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ عذاب الہی اللہ نے دینا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ انہیں جواب دیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے اتنا ہی نفع اور نقصان کا مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے عذاب آنے کا بھی اور اس کے موت کا بھی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت مقررہ آئے گا نہ وہ ایک گھڑی تاخیر کر سکیں گے نہ وہ ایک گھڑی تقدیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا حبیب آپ انہیں کہہ دیں کہ میں از خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، رب العالمین کی توفیق سے میں نفع بھی پہنچاتا ہوں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کتنے واقعات ہیں بخاری اور مسلم احادیث مبارکہ کے، حضور نبی کریم علیہ السلام وضو فرما رہے، جناب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وضو کروا رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام رحمت کا دریا ہر وقت جو فیض تقسیم فرماتا رہتا، اس موقع پر خدمت جو اللہ کے محبوب بندوں کی خدمت کرتا ہے اسے ضرور خیرات ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ مانگو جو مانگنا ہے، سال ربیعہ، ربیعہ مانگ جو دل کرے مانگ۔ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ او کما قال، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ سے جنت میں رفاقت کا سوال پیش کرتا ہوں، مانگتا ہوں کیا مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرمایا سال ربیعہ، ربیعہ مانگ۔ آگے مانگا کیا گیا، آج کے شخصوں تو پلاٹ پتہ نہیں کیا کیا، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ نایاب چیز مانگی کہ جو دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی لوگوں کو کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو کچھ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اب آپ رب تعالیٰ سے سوال کریں جنت وہی عطا کرے گا، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ یہ تو تجھے عطا کر دیا گیا، اور کیا مانگنا ہے مانگ۔
تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہی عرض یا رسول اللہ آپ کی رفاقت سے، جنت میں آپ کی رفاقت سے اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جو ہے تیر لگا، یہ سارا ڈھیل جو ہے آنکھ کا نکلا ہوا لٹک رہا ہے گال پر، اسی حال میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہیں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی آنکھ حضور کی حفاظت کے لیے، جس طرف ہر طرف سے تیر چل رہے تھے تو حضرت قتادہ سے دیکھا میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، ہاتھ سے ڈھال بناتے ہوئے تیر کو روکتے ہوئے کہیں حضور تک نہ پہنچ جائے، اپنی آنکھ ہی پیش کر۔ تو اب تیر ایسے ہی لگا اور آنکھ کو ترچا کاٹتے ہوئے آنکھ لٹک رہی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پٹیاں کراؤ فلاں کراؤ، حضور کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں۔ کس نے دیے ہیں؟ بولیے اللہ نے۔ جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ شانیں دی ہیں تو امتی کو کیا ہو گیا کہ حضور کی شانوں کو مانے نہ، وہ انکار کرتا پھرے اور کہے اللہ نے حضور کو یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام اپنا لعاب مبارک، سبحان اللہ، میری اور آپ کی تھوک اس سے ہمارے گھر کے بندے بھی گھین کریں، خود کو بھی گھین آئے تو کار پاکانہ از قیاس خود مگیر، پاک ہستیوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لعاب مبارک کی یہ شان تھی، کھارے کنویں میں ڈالا گیا میٹھا ہو گیا، اور نبی کریم علیہ السلام زخم پہ آپ کا لعاب مبارک لگتا تو وہ ٹھیک اور شفا پا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگا کر آنکھ کو ویسے چسپاں کیا اور پھر آنکھ اتنا جڑی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں پھر زندگی بھر اس آنکھ میں کبھی دکھ تکلیف درد ہوئی نہیں، اور اس آنکھ سے وہ دیکھنے میں اتنا شفاف اور صاف شفاف نظر آتا تھا کہ میں رات کی تاریکی میں بھی بہت کچھ دیکھ لیتا تھا جو کہ دن کے وقت بھی لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں، اللہ نے حضور کو یہ شانیں عطا کی ہیں، بس لوگوں نے لفظی ترجمہ کر کے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے وقت حضور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ شانیں عطا کی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جنت بھی تقسیم فرمائی، آپ خود تو دیکھیں نا، عشرہ مبشرہ، ان کا لفظ کا معنی یہ وہ 10 جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، وہ 10 جنہیں جنت عطا کی گئی، یہ ہمارے رستے کے اندر یہ نام لکھے ہوئے، اور ان عشرہ مبشرہ کے اور صحابہ کرام علیہ جنہیں حضور نے جنت ایک ہی نشست میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام 10 صحابہ کے نام لیے، انہیں جنت عطا فرمائی، اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کی یہ شانیں ہیں، یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے ذات کے لیے نفع نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ نے چاہا، یہ کس موقع پر فرمایا؟ جب کفار مکہ عذاب کے بارے میں کہہ رہے تھے جلدی کرو لے آؤ، بھئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے عذاب وہی دے گا اور جب وہ چاہے گا، اور اگلی آیت کے اندر مزید وضاحت ہوگی، قل ارائیتم ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، اے حبیب انہیں سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو صحیح تم، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے رات کے وقت جب کہ تم نیند میں غفلت میں سوئے ہوئے ہو، اور نہارن یا دن کے وقت عذاب الہی آ جائے تم ذرائع معاش میں مصروف ہو، تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو تم کیا کر سکو گے جس کے بارے میں تم جلدی کرے ہو؟ کیا تم بچ پاؤ گے؟ عذاب الہی کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ آئے گا پھر تم جس حال میں بھی ہوگے تمہاری ہلاکت مقدر ہوگی، تم اس عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہو۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب عذاب آ پڑے گا
आमन तुम भी, फिर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे। तो सुनो, फिर तुम्हें ये कहा जाएगा, आल आना वक़द कुंतुम तस्ताजिलून, अब ईमान ला रहे हो, इससे पहले तो तुम अजाब इलाही के वादे को सुनकर मजाक उड़ा रहे थे, तो अजाब कब आएगा। तो फरमाया अब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं, तुम्हें ये ईमान लाना तुम्हें अजाब इलाही से बचा नहीं सकता। उस वक़्त जब हुजूर तुम्हें ये दावत हक दे रहे थे तो उस वक़्त ईमान ले आते। सुम्मा क़ील लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द, फिर उन जालिमों को कहा जाएगा जिन्होंने शिर्क किया, कुफ्र किया, हुजूर को जुटलाया, कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द, चखो हमेशा वाला अजाब। हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून, क्या नहीं तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें सजा दी जाएगी वही जो तुम करते थे, यानी जो तुम आमाल और करतूत करते थे उनकी तुम्हें सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह जल्ला मजदूर का अज़ाब इलाही से हम सबको माफ